ایگریکلچر سیکٹر پاکستان کی بیک بون ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بڑے پیمانے پر اجناس کو امپورٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے امپورٹ بل کی ادائیگیوں کا ایک بڑا بوجھ ہمارے خزانے پر آتا ہے۔ تو یہ زرعی شعبہ جو کہ بہت زیادہ ہمارے ملک میں بہتری کی سطح پر ہے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بڑے پیمانے پر اجناس کیوں امپورٹ کرتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ ہم اپنے زرعی شعبے کو اب تک بہتر نہیں کر پائے؟ مختلف اداروں کے مختلف اعداد و شمار ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ملک کی جی ڈی پی میں ایگریکلچر سیکٹر کی جو شرح ہے وہ 21% ہے، کوئی 22% کہتا ہے، کوئی سروے اگر کرتا ہے تو وہ 25% تک لے جاتا ہے۔ لیکن یہ سٹیٹس جو ڈیفرنس آتے ہیں سٹیٹس میں، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہم ان سٹیٹس کو بہتر کیوں نہیں کر پائے؟ کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو ہمیں اپنا لینا چاہیے تھا اور اب تک ہم اس کو نہیں اپنا پائے؟ ریجن کے اندر بہت سے ممالک پاکستان سے آگے نکل گئے اور فوڈ سیکیورٹی کی جو مسائل ہیں ان کو بہت بہتر طریقے سے انہوں نے قابو پا لیا اور اپنی ایکسپورٹ کو بھی بڑھایا۔ پاکستان زرعی ملک ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسائل کے شکار ہے۔ انہی تمام پوائنٹس کو لے کر اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں چیئرمین کے ایس بی گروپ ناصر علی شاہ بخاری۔ بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ایگریکلچر سیکٹر کیوں اتنے مسائل کا شکار ہے اور ہمیں اب تک کون کون سے ریفارمز کر لینے چاہیے تھے؟ جی، میں اس طرح سے شروع کروں گا کہ جو ایس آئی ایف سی کے زیر تمام گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا جو انعقاد کیا گیا ہے، جی یہ جو آپ مشکل بتا رہے ہیں یہ اس مشکل کے حل کے لیے ہے، اور ہمیں حل کے متعلق جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے اس کو پہلی دفعہ پاکستان میں انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہمارے ہاں پہلا ٹریکٹرائزیشن کا جو دور تھا اس سے ہم نکل کے اب میکینائزیشن کی طرف آئیں۔ چھوٹا فارمر جو ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ انویسٹ کر سکے، اور اس قسم کی جو آج کی دنیا میں جو سائنس کی نئی نئی جدید تحقیقات ہوئی ہیں اس کا پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ وہ سب کی سب جو ہے وہ اس پہ خرچ بہت زیادہ آتا ہے۔ پاکستان میں کئی ایک ادارے ایسے موجود ہیں جو کہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ تحقیق کرنے کی کیپیسٹی ہے ان کی، لیکن وہ مارکیٹ اس لیے نہیں کر پاتے کہ اس کے لیے جو ہے ایک جو نظام چاہیے وہ دستیاب نہیں ہے، اور ان کے پاس خریدار جو ہیں وہ اس طرح سے آ نہیں پاتے، کیونکہ کارپوریٹ فارمنگ ہوگی تو پھر ان کو بھی جو ہے ایک موقع ملے گا۔ جی تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ جو کہ ایک ضائع شدہ زمین جو اس وقت صوبوں کے پاس ہے جی اس کو قابل کاشت بنایا جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا جائے گا، اور وہ نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پانی کے استعمال کے لیے بھی، کیونکہ پانی ہمارا جو ہے بہت ہی قیمتی ایک اثاثہ ہے، ریسورس ہے، جس کو کہ کم سے کم پانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیداوار لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ بیجوں کی جو پاکستان میں مارکیٹ کی صورتحال ہے وہ پوری مافیا کے ہاتھ میں ہے۔ تقریباً 3800 کمپنیاں یہاں پر ایسی ہیں جو کہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ بیج جو ہیں وہ فروخت کرتی ہیں، اور امپورٹڈ بیج وہ ایسا بیج جو کہ آلموسٹ یعنی اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ نزدیک پہنچ جاتی ہے، وہ آ جاتا ہے پاکستان میں، اور اس کے بعد پھر اس کا وہ پیداوار کا حد حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک ایسی مربوط پالیسی بنائی جائے جو کہ سیڈز کی ڈیولپمنٹ کا کام کرے، خاص طور پہ ہائیبرڈ سیڈز کے سلسلے میں، اور اس کی اچھی مثالیں بھی موجود ہیں۔ جی پاکستان میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے اگر 30-35 من کی پیداوار چاول کی ہوتی تھی، تو اب وہ پیداوار جو ہے 120 من کی پر ایکڑ تک بھی جو ہے ہائیبرڈ سیڈ جو پاکستان میں ڈیولپڈ ہے ان سے حاصل کی جا رہی ہے۔ اس طرح سے کاٹن میں بھی جو ایک یہاں پر ادارے نے لوکل کاٹن کے بیج ڈیولپ کر کے اس کی پروڈکشن جو ہے اس کو 60 من تک پہنچا دیا ہے، تو ان سے جو ہے آپ کی پیداوار بڑھتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کے ہاں جو میجر امپورٹ ہوتی ہے وہ آئل سیڈز کی ہے، اور صحیح۔ آئل سیڈز جو ہے اس میں ہم مستقلاً ایک فیلیور رہا ہے، حالانکہ کئی ایک اسکیمیں مختلف ادوار میں مختلف گورنمنٹس نے شروع کی ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ چھوٹا فارمر جو ہے، جو ہمارا ایوریج سائز ہے وہ 7 ایکڑ کا ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکے یا اچھے بیج کو خرید سکے۔ کھادیں بھی جو ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں، اور اس میں کاشتکار کو بہت مشکلات ہیں، بجلی کی بھی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس کی بھی کئی ایک مشکلات ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کو فائنینسنگ اویلیبل نہیں ہے کہ وہ جدید قسم کی مشینیں بھی استعمال کرے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اچھی قیمت کے اوپر بیج بھی حاصل کر سکے۔ اچھا لہٰذا ناصر صاحب، ہم نے ایک انیشیٹو لیا، ایس آئی ایف سی پروگرام نے گرین پاکستان کا ایک منصوبہ لانچ کیا، بہت اچھی بات ہے۔ جو زمینیں ہمارے پاس غیر آباد موجود ہیں اس وقت
ہم ان میں کاشت کریں گے اور نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کریں گے. لیکن یہ منصوبہ آپ نہیں سمجھتے کہ بہت تاخیر سے لانچ کیا گیا ہے؟ پاکستان کو دیکھیں فوڈ سیکیورٹی کے مسائل تو ہیں، ہماری ایکسپورٹ بھی کم گئی ہے گزشتہ کئی سالوں سے، اور پھر ہمارے امپورٹ بل کی ادائیگیاں بھی ہمارے خزانے پر بوجھ ڈالتی ہیں. تو اگر ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی اتنی تاخیر سے پلانز لے کر آئیں گے، ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں گے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہم نے غلطی کر دی؟ بہت پہلے ہم نے انیشیٹو لے لینا چاہیے تھا. گیلانی صاحب، یہ تو ماضی کی بات ہے، اس میں ہم کیا کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور کس کے متعلق بات کریں. اصل حقیقت تو اب دیکھنی یہ ہے کہ اب جو نئے انیشیٹوز ہیں ان انیشیٹوز کا کیا حصول ہو سکتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ ویلیو ایڈڈ کراپس جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کریں پاکستان میں، ایسی پالیسیز بنائیں جس سے ساری دنیا جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ کراپس سے جو ہے کما رہی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ جی جو آپ کے ہاں ہیمپ ہے اس کے اوپر پابندی ہے، لیکن اگر اس کی کوئی نئی پالیسی بنائی جائے جس کے تحت ہیمپ کی پروڈکشن کی جائے، جس سے ملک میں جو ہے زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہو، لایا جا سکتا ہو، بیجوں کی پالیسی نہیں بنائی جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ سب وہ انیشیٹوز ہیں جو کہ ایس آئی ایف سی کے تحت اور جی سی آئی کے تحت ممکن ہے. گرین کارپوریٹ انیشیٹو میں ان سب چیزوں کو جو ہے کام کیا جا رہا ہے. اور ایک اچھی چیز آپ کو اور بتاؤں، مثلاً جی ابھی حال میں جو ہے ایک جو قلت پیدا ہو گئی ہے کھاد کی، اور وہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے فوری طور پہ انیشیٹو حاصل کیا گیا. اور وہ جو کیٹاسٹرافی ممکن تھی کہ جس کے متعلق لوگ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کھاد ہی نہ ملے، تو کم از کم اس کھاد کی اویلیبلٹی جو ہے دو طرح سے، ایک تو یہ ہے کہ اکتوبر میں جو گیس کی بندی تھی وہ فرٹیلائزر کمپنیز کے لیے نہیں کی گئی جس سے کہ وہ ان کی پروڈکشن جاری رہ سکے. جی اور دوسرا وقت کے اوپر جو ہے جو یعنی امپورٹ نہیں ہو رہی تھی یوریا، اس کو ممکن بنایا گیا کہ وقت پہ امپورٹ ہو سکے تاکہ فرٹیلائزر جو ہے وہ کاشتکاروں کو مل سکے. تو اب یہ انیشیٹوز جو ہیں وہ تو ساتھ ساتھ لیے جانے چاہیے. حالانکہ اگر آپ منسٹریوں کا حال دیکھیں تو منسٹریز جو ہیں اس میں منسٹری آف کامرس نے وقت پر آرڈر پلیس نہیں کیا، منسٹری آف فائننس نے ان کو پیسے نہیں دیے. تو یہ تو ہمیشہ بیوروکریسی کے مسائل چلتے رہیں گے، لیکن کم از کم ایک ادارہ ایسا ایس آئی ایف سی کے تحت آ گیا ہے جس نے وقت کے اوپر اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی، اور فارمرز کی وہ جو ایک پریشانی تھی اس کو وقت پر جو ہے، اور خاص طور پہ جو چھوٹے فارمر ہیں ان کی آواز جو ہے وہ بیچاروں کی کوئی سنتا نہیں ہے بیوروکریسی میں. کم از کم ان کی ایس آئی ایف سی کے ذریعے آواز سنی گئی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ اس سال گندم کی جو ہے وہ بمپر کراپ ہوگی. جی جیسے کہ کاٹن کی کراپ جو ہے وہ 4.8 ملین سے بڑھ کر 8.5 ملین بیلز اب تک ریکارڈ ہو چکی ہے، جی جو کہ ایک بہت خوشائند چیز ہے. گویا سمجھیں کہ قریباً جو ہے وہ ڈبل کے نزدیک اس کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے. حالانکہ ٹارگٹ اس سے زیادہ تھا، لیکن پھر بھی کافی چیز جو ہے وہ امپروو ہونے کی گنجائش تو ہمیشہ رہے گی. خاص طور پہ اگر اچھا بیج انٹروڈیوس ہوگا تو ہمارے یہاں پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی. ناصر صاحب، تو ہم نے جو یہ جو گرین پاکستان کا منصوبہ لانچ کیا ہے، آپ اس کے اثرات کب تک دیکھیں گے ایگریکلچر سیکٹر پہ؟ ابھی تو ہم نے ظاہر سی بات ہے لانچ کیا ہے، ابھی تو اس کے اندر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، امپلیمنٹ کرنے کا ایک فریم ورک بنا رہے ہوں گے. تو کیا سمجھتے ہیں اثرات کتنے مہینوں میں یا کتنے سالوں میں مرتب ہوں گے مثبت؟ دیکھیں، پہلے تو آپ دیکھیے نا، میں نے آپ کو جیسے کاٹن کا بتایا تو کاٹن کی پروڈکشن بڑھ گئی. جی ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہماری جو ویٹ کی کراپ ہے یہ 32 ملین ٹنز تک جو ہے وہ اچیو ہو جائے گی. اس میں بھی گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا بہت زور رہا ہے، جس کی وجہ سے کہ یہ ایکریج بھی بڑھی ہے، جی اور وقت کے اوپر جو ہے کھاد کی مہیا کرنے سے اس کی پیداوار بڑھ سکتی ہے. تو یہ تو یعنی فوری اس کا رزلٹ آئے گا، لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 سال لگیں گے جب آپ مزید بڑے کارپوریٹ فارمز جو ہیں ان کی پروڈکشن شروع ہوگی. یہ تو ابھی سلسلہ جو ہے وہ شروع یعنی ہوا دو ہی ہے. تین سالوں میں اور ہم اس کے ثمرات دیکھیں گے. ان 2-3 سالوں میں کا جو یہ پیریڈ ہوگا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ذرا عبوری حکومت کی کارکردگی پر میں آ جاتا ہوں، تو عبوری حکومت فوری طور پہ کون سے ایسے اقدامات اٹھائے کہ یہ 2-3 سالوں میں پرابلمز یا جو مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے اس میں کچھ کمی ہو سکے؟ نہیں، اثرات تو میں نے آپ سے کہا نا آنا شروع ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو 2 بالکل مثالیں دی، اثرات آنا کاٹن کی شروع ہو چکے مثال ہیں، دی. لیکن بڑے لیکن پیمانے یہ پہ ہے کہ واسٹ کانٹیکسٹ میں. بڑے پیمانے پہ جب پوری طرح سے یہ کارپوریٹ فارمز جو ہیں ان کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی، پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ آئیں گے. پالیسی تو مرتب ہو گئی ہے جو جی سی آئی کے تحت زمینوں جی کی بالکل. الاٹمنٹ کا سلسلہ ہے. لیکن میں نے آپ سے بتایا کہ آپ کو ابھی بھی سیڈ کی جو ہے ایک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوکل پروڈکشن جو ہے سیڈ کی اس کو جو ہے توجہ دی جائے. اور یہ 3,800 کے جو ادارے ہیں ان کی جگہ پر
پورے امریکہ کے اندر اتنا بڑا امریکہ ہے، وہاں 700 سیڈ پرووائڈرز ہیں، یہاں 3800 ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ بغیر صرف امپورٹ کے رکھ کے جو ہے یہاں رجسٹریشن کراؤ اور اس کے بعد جو ہے مال کماؤ. یہ پالیسی اب ختم کرنے کی ضرورت ہے. لوکل پروڈکشن سیڈ جو ہے وہ شروع کروانے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے کہ ہم یہاں پر معیاری سیڈ جو ہے وہ وقت پر دستیاب کر سکیں اور سستا سیڈ. اچھا ناصر دوسرا صاحب، جو لوکلائزیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اویئرنیس بڑھانی ہوگی، تو کاشتکاروں کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے کوئی آپ نہیں سمجھتے کہ پروگرام لانچ کرنا چاہیے؟ کاشتکار آج کل کا بہت اویئر ہے جی. وہ اس کے پاس جب سے یہ موبائل فون آیا ہے وہ جی دنیا بھر کی معلومات لیتا ہے. اور اس میں جو ہے اب کاشتکار کے ساتھ ایک اور بھی چیز جو LIMS کا پروگرام، GCI کا ہے، یعنی لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ جی سسٹم بالکل. کا پروگرام، وہ کاشتکار کے لیے بہت زیادہ معلومات مہیا کرتا ہے. زمین کو پانی کب لگانا ہے، زمین کی کیفیت کیا ہے، فصلوں کی کیفیت کیا ہے، کون سی فصلیں جو ہیں اس کی زمین میں کامیاب ہو سکتی ہیں. یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے یہ LIMS پرووائڈ کر رہا ہے. اور اس کا پروگرام ہے کہ آپ کے ملک کا چپا چپا جو ہے وہ LIMS میں شامل کر لیا جائے، تاکہ فارمر جو ہے اس کو کسی طور کے پر بھی یہ نہ رہے کہ جی یہ معلومات نہیں تھی. اب اس کی معلومات اس کی اسکرین پر ہے، اور وہ اپنی اسکرین کے مطابق، موسمی حالات کے مطابق، اپنی زمین کی ضرورت کے مطابق، اس کی پانی کی ضروریات کے مطابق جی انفارمڈ ہے اور وہ استعمال کر رہا ہے. اب یہ ہمارا فارمر جو ہے، جو دنیا کے ماڈرن فارم اس کے اندر جو معلومات چاہیے، جو ڈاٹا چاہیے، جی. وہ سارا کا سارا ڈاٹا جو ہے وہ LIMS نے مہیا کر دیا ہے. اب فارمر اس کی طرف بڑی تیزی سے جو ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، چاہے چھوٹا فارمر ہو، چاہے بڑا فارمر ہو، چاہے کارپوریٹ فارمر ہو. سب فارمر جو ہیں یہ LIMS کا ایک جو استفادہ ہے وہ ان کو کرنے کو مل رہا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں اچھا ناصر جو صاحب، اس کو پاکستان میں استعمال کریں. کتنی زمین ہے جو غیر آباد ہے اور جس پہ کاشتکاری کی جائے گی کتنی، اور اس سے کیا ہمارے ٹارگیٹس ہیں، اس حوالے سے کیا آپ کے پاس ڈسکرپشن ہے؟ جی وہی ایک تخمینہ یہ ہے کہ صوبوں کے پاس تقریباً کوئی 9.5 ملین ایکڑ زمین ہے جو کہ اس وقت کاشت نہیں کی جا رہی، جی یا جو کہ کاشت کے لائق کی جا سکتی ہے. 9.5 ملین، آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کا اس وقت جو ٹوٹل علاقہ جو زیر کاشت ہے وہ تقریباً 27 ملین ہے. تو صحیح. یہ آپ کا 9.5 ملین جو ہے ایک تقریباً آپ یہ کہیے کہ 1/3 جو رقبہ ہے وہ اس میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اور اس میں خاص طور پہ جو وہ صحرائی علاقے، جیسے آپ کے پاس تھر کا علاقہ ہے، جی چولستان کا علاقہ ہے، تھل کا علاقہ ہے، اس میں جو زمین ہے، اور یہاں جو بلوچستان کے اندر غیر آباد زمین ہے، اور خاص طور پہ جو بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں اس میں جو ہے جو پٹیاں ہیں ان کو بھی قابل کاشت لایا جا سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پانی کی دستیابی کا ہے، لیکن ان کے اوپر بھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس وقت ایسی ہے جس کو استعمال میں لا کے پانی کی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے، یا کم از کم پانی کا استعمال جو ہے اس میں پانی کو بچایا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ فصلیں لگائی جا سکیں. اچھا تو ناصر صاحب، ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی تو لیکن ابھی پہلے مرحلے میں جو ہے تقریباً جی. 4.5 ملین ایکڑ زمین ایسی ہوگی جو دستیاب ہوگی. اچھا تو ناصر صاحب، کوانٹم یہ تو جو ابھی بہت دور ہے. فرٹیلائزر سیکٹر ہے اس نے ظاہر سی بات ہے خود ساختہ طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے کھاد کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، جس سے کاشتکار انتہائی پریشان ہے. اور کاشتکار یہ کہتا ہے کہ اس وقت فرٹیلائزر کے چار ریٹ ہیں، کھاد انتہائی مہنگی ہو گئی ہے، تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے، اس سے اجناس کی قیمتوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے. تو فرٹیلائزر کو جب سبسڈی پر گیس دی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کھاد کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس سے کاشتکار پریشان ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان میں کھاد جو ہے وہ دنیا میں سب سے سستی ہے. اگر لیکن آپ بالکل یعنی سستی دنیا ہے. کی قیمتوں کا لے- موازنہ کریں نا تو کھاد جی جو ہے پاکستان میں دنیا میں سب سے سستی ہے. میں خود بھی متاثر ہوں، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ جی میں متاثر نہیں ہوں، میں بھی متاثر ہوں کہ مجھے بھی اسی قیمت پہ کھاد ملتی ہے جس قیمت پہ دوسرے کاشتکار کو ملتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ اب حکومت نے جو ویٹ کی کراپ کی جو قیمت جو ہے وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اکتوبر کے مہینے میں اناؤنس کر دی، اور وہ 4,000 روپے کی قیمت تھی. اب فارمر کو جو ہے کیلکولیٹ کرنے میں آسانی ہے کہ میں اگر بیٹ لگاؤں گا تو جی مجھے اگر اس قیمت کے اوپر جو ہے جو بیج ہے یا دوسری ساری چیزیں ہیں وہ اپنی فیزیبلٹی بنا سکتا ہے. اور وہ اسی لیے اس کو پہلے سے پتا ہے کہ مجھے یہ قیمت جو ہے ملے گی. اجناس کی قیمتیں جو ہیں وہ اسی بیسس کے اوپر جو گورنمنٹ نے 4,000 روپے کی قیمت تو طے کرتی نا کہ ہم یعنی کم از کم اس قیمت پہ لیں گے، جی اس سے اوپر بکتی ہے تو وہ مارکیٹ میں بیچ دے. لیکن اگر جو کم سے کم ہے
وہ تو ہے، لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ اب ہم آج بھی سوچتے ہیں کہ 5 روپے کی روٹی ملے گی، جبکہ ہمارے اجناس کی قیمتیں جو ہیں وہ ساری دنیا میں جو ہے وہ ایک بہت تیزی سے جو ہے بڑھ گئی جی ہیں۔ ویٹ کی قیمت آپ دیکھ لیجئے، آپ رائس کی قیمت دیکھ لیجئے، اور دوسری اصل ایشو جو ہوگا وہ سپلائی کا ہوگا کہ ہمیں وہ فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس میں سپلائی چاہیے، اور وہ تبھی ممکن ہوگی جب ہمارے یہاں پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ سکے۔ یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ کھاد کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا بھر میں کھاد سستی ہے تو کسان کو آئندہ آنے والے دنوں میں مزید مہنگی کھاد ملے نہیں، گی؟ پروڈکشن آپ کے پاس گیس کی قیمتیں اگر بڑھیں گی تو اس کا ان کو اثر تو پڑے گا نا۔ مگر فرٹیلائزر سیکٹر کو تو سبسڈی میں دی جا رہی ہے گیس۔ بھائی کی جو سبسڈی جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ ہوتی ہے نا، وہی سبسڈی وہی پرائس تو نہیں رہتی، ان کی بھی پرائس بڑھ گئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کچھ بھی شڈ بھی کہ کھاد کی قیمتوں میں اضافہ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک پروڈکشن کی کاسٹ کے حساب سے جو ہے وہ ورکنگ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں اگر اس کو وہ بھی بینیفٹ مل رہا ہے جو اس کی مارکیٹ میں قیمت کا ہے تو وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اچھا آپ آخر کا میں یہ پروفٹ بتا دیں ناصر صاحب کہ فلڈ کے حوالے سے ہمیں کون سی فوری طور پہ پالیسیز اپنانی چاہیے فلڈ سے بچاؤ کے لیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وقت کے اوپر ہم اپنے جو نہریں ہیں ان کے نظام کے اندر صفائی کو ممکن بنائیں، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صفائی نہیں کر پاتے وقت پہ۔ ایک اور دوسری بات جو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ جو ہمارے کاشتکار ہیں ان جی کو بھی اور لوگوں کو بھی اس کے متعلق جو ہے کچھ ایڈوانس نوٹس دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس قسم کی فصلیں جو ہیں ان کو ان علاقوں میں لگائیں جو فلڈ سے افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس سال بدقسمتی سے جو فورکاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ برساتیں پھر بہت زیادہ ہوں، تو اس کے لیے پہلے سے پلان کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بہت شکریہ ناصر بہت صاحب شکریہ۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، ایگریکلچر سیکٹر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ایس آئی ایف سی کا قیام عمل میں آیا اور اس سے ایگریکلچر سیکٹر کو کافی تقویت ملی ہے اور اثرات آنا شروع ہو گئے، لیکن بہرحال 2 سے 2.5 سال ابھی مزید وقت درکار ہے ایگریکلچر سیکٹر کو بہتر ہونے میں۔ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں جو زرعی شعبہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اپنے زرعی شعبے کو اگر ہم مضبوط کریں گے تو ہم فوڈ سیکیورٹی پر قابو پا سکتے ہیں اس کے مسائل پر، لیکن اگر ہم نہیں کرتے، ہم اس پر زرعی شعبے پہ محنت نہیں کرتے تو پھر ہمیں اجناس بڑے پیمانے پہ امپورٹ کرنی ہوگی اور جو کہ ہم کرتے ہیں، اور زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی اگر ہم بڑے پیمانے پہ امپورٹ کریں گے اجناس تو اس کا پھر لامولا منفی اثر ہمارے خزانے پر بھی پڑے گا، ہمارے امپورٹ بل کی جو ادائیاں ہیں ان پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اور جب پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے اور جب اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو بہتر کر سکیں اور پھر اپنی اس ایگریکلچر سیکٹر کی مدد سے ایکسپورٹ کی فیگرز کو بہتر کر سکیں تو یقیناً ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا، اور ایس آئی ایف سی بہت زیادہ متحرک ہے۔ گرین پاکستان کا منصوبہ انہوں نے لانچ کیا ہے اور پاکستان کے اندر اپروکسیمیٹلی 9.5 ملین ایکڑ زمین کی کاشت کی جائے گی، بہت خوشائند قدم ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر کی مدد سے اپنے ایکسپورٹ کے فیگرز کو بہتر